لہذا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے اس آیت کے اندر، ایاک نعبد، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں جب ہمارے والدین ہمیں کوئی ایسا حکم دے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے محترم دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ بیان کر رہا ہے، تو یہ پہلی آیت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو ان کا پچھلے 3 جمعوں سے الحمدللہ بیان چل رہا ہے۔ تو آج اس کی چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کی جو پہلا جز ہے ایاک نعبد، اس میں 2 جملے ہیں، 2 کلمے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا معنی ہے بندگی کرتے ہیں۔ کیا معنی بندگی کے؟ کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی غلامی کرتے ہیں، آپ کی غلامی کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ آپ کی غلامی کے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ یہ ایاک نعبد۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا اور اس میں اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم تجھے ہی مالک، خالق، پروردگار، معبود مانیں گے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ اقرار کر دیا کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود، ہمارا پروردگار وہ اللہ ہے، ہم اسی ہی کی غلامی کریں گے۔ اب اس کی غلامی کرتے ہوئے کوئی بھی ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف بات کہے گا تو ہم اس کی غلامی نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کا حکم مانو۔ ساتھ ساتھ یہ خیال کرنا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے تو پھر اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا حکم نہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد، کہ ہم اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ کے سوا، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا حاکم ہے وقت کا، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ خاوند ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، کسی ایسی بات کا بھی حکم کرے گا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوگی تو ہم ان کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ بیوی کو حکم ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے۔ اب اگر خاوند ایسی کوئی بات کہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اب بیوی یہاں کہے کہ مجھے تو اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے خلاف یہ کام نہیں کروں۔ خاوند اگر حکم کرتا ہے یہ کام ایسا کرو، یہ ایسا کر دو، ایسا کرو، وہ کام اگر اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اگر وہ خاوند کو کہتی ہے کہ میں نے یہاں آپ کا حکم نہیں ماننا، آپ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ اللہ کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہیں، اب میں یہاں اللہ کا حکم مانوں۔ اسی طرح والدین کی حکم کا، اطاعت کا حکم ہے، ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اپنے والدین تمہارے ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کرنا، فرما برداری کا حکم ہے۔ لیکن اگر والدین ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف لے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے کا کہتے ہیں، تو یہاں اللہ کے حکم کو ماننا ہے، والدین کی فرما برداری یہاں نہیں ہے۔ اکثر ذہنوں میں یہ بات آئے کہ بھئی ہمیں حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے احسانات کو یاد رکھو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم مانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اب یہ ذہنوں میں ہے، چاہے وہ والدین اللہ کے حکم کے خلاف بھی کوئی بات کہیں، ناجائز بات بھی کہیں، تو یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، والدین نے چونکہ کہا ہے ان کی بات ماننی۔
لہذا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے اس آیت کے اندر، ایاک نعبد، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں جب ہمارے والدین ہمیں کوئی ایسا حکم دیں، ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتی ہو، تو یہاں اللہ کے حکم کو ماننا ہے، والدین کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں والدین خصوصاً ماں کے بارے میں کہا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ بھئی تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، 30 مہینے کا مشقت کا جو دور تھا اس نے گزارا اور تمہاری پرورش کی، تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، 6 ماہ حمل کا اور 24 ماہ دودھ کا دورانیہ بتایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا اور یہ مشقت جو 30 مہینے کی تھی برداشت کی، اس لیے حکم دے رہے ہیں اللہ پاک کہ اس کے ساتھ تم احسان کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہو۔ لیکن اگر وہ تمہیں حکم دے، اللہ فرما رہے ہیں پھر یہ، اگر وہ تمہیں کہیں اللہ کا حکم توڑنے کا وہ اگر کہیں تو ان کی فرمانبرداری نہیں۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر وہ تمہیں کہیں نا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو ان کی یہاں بات نہیں مانی، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، ان کی فرمانبرداری کا حکم نہیں ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، لیکن یہاں ان کی فرمانبرداری نہیں۔ جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں گھروں کے اندر، ہمیں اگر والدین یا ہماری بیوی یا ہماری اولاد ہمیں کہیں ایسے کام کی طرف لے جا رہی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، وہاں نہ والدین کی فرمانبرداری کا حکم ہے، نہ ہی بیوی کی خدمت، نہ ہی بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ ایاک نعبد۔ اسی طرح امیر کی اطاعت کا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، اب اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، اس کا حکم ماننا وہ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا یہ خیال کرنا وہ امیر اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف لے جائے تو پھر اس کی فرمانبرداری نہیں۔ اب یہاں امیر چاہے وہ کسی دکان کا مالک ہے، چاہے وہ امیر صاحب کوئی پیر صاحب ہے، چاہے وہ امیر صاحب گھر کے امیر بنے ہوئے ہیں، بڑا سربراہ جیسے ہوتا ہے، چاہے وہ امیر صاحب وڈیرا ہے، چاہے کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، اگر وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ان کی اطاعت نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اب ان کی والدین جو تھے خصوصاً والدہ، انہوں نے بائیکاٹ کو شروع کر دیا، بھوک ہڑتال شروع کر دی کہ جب تک تم محمد کی غلامی اور اس کی نافرمانی نہیں کر لیتے، اس کی غلامی سے نہیں ہٹ جاتے، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں۔ حضور کے پاس ہے صحابہ، یا رسول اللہ والدہ نے تو یہ حال کر رکھا ہے، بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن کھانا نہیں کھایا، اب کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اب بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمد کی غلامی یا اللہ کی نافرمانی کرو، یہ بات نہیں مانی۔ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، فرما برداری، اطاعت اس وقت ہے جب وہ تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف بات نہ کریں۔ ایسے ہی جب شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کے گھر میں تھا، شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، میں ساقی بنا ہوا تھا، شراب پلا رہا تھا، باہر کسی آواز دینے والے منادی نے آواز دی کہ اب شراب کی حرمت آ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں شراب موجود تھی، صحابہ نے شراب اٹھائی ہوئی تھی، جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی، چونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ جو شراب ہے ہم اس کو پی سکتے ہیں؟ تو ابھی تک حکم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، تو اللہ تعالی نے کہ پیچھے 27-28 سال 30-40 سال کی جو ان کے دل کے اندر محبت بیٹھی ہوئی تھی نا شراب کی، وہ یکدم نہیں نکلتی تھی۔ اب بھی ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جو بندہ شراب یا کوئی اور
چرس وغیرہ کا نشہ کرتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے وہ اس سے نشہ چھڑوانا۔ تو وہ 30-40 سالہ جو ان کے دل کے اندر شراب کی محبت بیٹھی ہوئی تھی نا، تو حضور سے پوچھتے تھے، تو پھر حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان کو کہیں کہ شراب کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ نقصانات ہیں، کچھ اس کے فائدے بھی بتاتے تھے۔ تو اب پہلے سے ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی یہ ان کے اندر برائیاں ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ کا حکم کانوں میں پڑا، اب وہ 50 سالہ محبت جو دل میں شراب کی تھی فوراً گھڑے توڑ دیے، پیالے توڑ دیے، اور علماء کرام نے لکھا ہے 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ ہمارے جیسے نہیں تھے، تعویل نکالتے، پوچھنے جاتے، بھئی یہ مسئلہ بتا دیں، میں نے تو اتنے لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں اس مال پر، اب حکم ہے یہ تو حرام ہے، اب کیا کروں، اس کو بیچ لوں تاکہ میرا نقصان نہ۔ یہ باتیں نہیں کہ صحابہ نے، فوراً حکم آیا، وہ 50 سالہ محبت یہ پڑی ہے جوتے کی نوک پر، اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا اس شراب کی محبت کو۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب چونکہ پہلے کی خرافات تھیں تو ایک لڑکی ایک عورت سے ان کا تعلق تھا، پہلے ناجائز تعلق تھا، اس کے ساتھ محبت تھی۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں وہ کھڑی ہوئی تھی، اپنی طرف اس نے بلایا کہ برائی کرنے کی دعوت دی، تو صحابی کہنے لگے اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جس کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، اس دین میں، اس اسلام کے اندر یہ تعلق ناجائز ہے اور حرام۔ ہاں ایک راستہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، یہ راستہ ہے، لیکن پھر بھی پہلے میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ اب پہلے سے محبت ہے، اس عورت کی دل کے اندر انتہائی حسن کی محبت تھی، عشق تھا، لیکن کلمہ پڑھا، حضور کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ مشرکہ عورت ہے، چونکہ میری اس سے پہلے سے ایک محبت تھی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اللہ کا حکم یہاں بھی نہیں آیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آیات لے کر، فرمایا کہ مشرکین اور یہ بت پرست جو عورتیں ہیں ان سے ہرگز نکاح تم نہیں کر سکتے، اس سے بہتر وہ باندی ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، تو اس سے نکاح کر لو، یہ جس سے تم محبت کرتے ہو نا یہ مشرکہ ہے، یہ بت پرست ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جب یہ حکم آیا، برسوں سے چلی محبت جو دل میں تھی اس عورت کی، جوتے کی نوک پر رکھ دیا اس کو، کیوں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی محبت ختم۔ ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی آئے، سامنے رشتہ دار کھڑا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، حکم ہے تلوار سے گردن اڑا دیتے اللہ کی محبت میں۔ بے شمار واقعات ہیں میرے دوستو صحابہ کرام کے کہ اللہ کی محبت میں انہوں نے آ کر سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ذو البجادین، جب وہ اسلام قبول کر لیا اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، سارا قبیلہ ہی مشرکین کا تھا، کافر تھے۔ اب اس کے چچا کو پتہ لگا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، کہا کہ اس دین کو تم چھوڑ دو، اپنے پرانے دین پر واپس آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ ان کو مارا بھی گیا، تشدد کیا گیا، اور ان سے ہر چیز کھینچ لی گئی، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس اتار کر ان کو گھر سے ننگا نکال دیا جاتا، کیونکہ ماں دیکھ رہی تھی، ماں کا دل نرم تھا، چادر اٹھائی اور بچے کے سر پر ڈال دی دور سے۔ تو انہوں نے عبداللہ ذو البجادین جو تھے، جو 2 چادروں والے مشہور ہو گئے، انہوں نے اس چادر کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد وہ اپنے جسم کو ڈھانکا، تہبند بنایا اور جسم پر باندھ کر حضور کی محفل میں آ جاتے ہیں، اصحاب صفہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سب کچھ قربان کیا اللہ کے لیے، تشدد، مار پیٹ، ظلم، سب کچھ برداشت کیا اللہ کی محبت میں آ۔ اس آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد، اب نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ ذرا گہرائی میں سوچا کریں جا کر، کیا ہم واقعی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر غیر کی محبت تو نہیں؟ کیا ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نماز تو نہیں پڑھ رہے؟
کہ ہم اس لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے کہ ہم مجھے کہہ یہ نمازی ہے، یہ بڑا دیندار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، تو اس بات کا دل سے اقرار کریں، اللہ آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان ہے۔ جہاں آپ کا حکم ٹوٹ رہا ہوگا میں وہاں نہیں بیٹھوں۔ کوئی دوست، رشتہ دار، بیوی، ماں باپ مجھے آپ کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں گے، اللہ میں وہاں سے اپنا تعلق ختم کر دوں۔ والدین کے بارے میں اتنی اطاعت کا حکم ہے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ حکم کریں کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ان کی فرما برداری نہیں ہے، ان کا حکم نہیں ماننا۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے، والدین نے کہا جھوٹ بولو، یہاں فرما برداری نہیں ہے۔ بیوی پر تشدد کرو، ظلم کرو، مارو، چھوڑو، یہاں حکم نہیں ہے۔ اولاد کو مارو، پیٹو، فلاں کرو، والدین کا حکم نہیں ہے۔ والدین نے کہا ملاوٹ کرو، چوری کرو، یہ کرو، وہ، یہاں بھی حکم نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم جہاں ٹوٹ رہا ہو وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہے، ان کی فرما برداری نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، معروف طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کو انکار کرنا ہے، بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کے مطابق اپنی عبادات ایاک نعبد، اپنی عبادات، اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔